ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ بڑا غور کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی بیٹیوں کی تربیت زیادہ اچھی ہونی چاہیے, انہوں نے کل کو گھر دوسرے جانا ہے, ماں باپ کو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ اس کی ماں نے تربیت اچھی نہیں کی ہے, اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی اس کی تو تربیت ہی نہیں اچھی, اس کے اندر تو صبر نہیں ہے, اس کے اندر تو برداشت نہیں ہے, اس کے اندر تو حوصلہ نہیں ہے. اچھا جی, اب بچیوں کی تربیت, اور میرے خیال سے آج تو بچوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے, تو واقعی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے تربیت اچھی نہیں کی ہے, جی کچھ سکھا کے نہیں بھیجا. پہلا جملہ جو لڑکیوں کو شادی کے بعد سننا پڑتا ہے وہ خامند کی طرف سے بھی اور سسرال کی طرف سے اکثر یہی ملتا ہے کہ تیری ماں نے تنقید سکھا کے بھیجا. اور اس وقت جس ہم معاشرے میں سے گزر رہے ہیں اور جو لڑکیوں کی امپاورمنٹ کا عالم ہوتا جا رہا ہے, یہ جو اس سوچ کے ساتھ ہم چلے ہیں نا کہ لڑکیوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کو تربیت دینی ہے, اس سارے چکر میں بہت بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لڑکوں کو بھول ہی گئے. اس کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ اس وقت اوورآل میں ایجوکیشن میں پچھلے صدیوں سے ہوں, اور عالم یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی کلاسز لیتی ہوں, اور آپ یہ سوچو کہ 12-14 سال میں میرے پاس پی ایچ ڈی میں ہارڈلی 3 یا 4 لڑکے آئے ہیں, باقی سب لڑکیاں ہیں. اچھا, اب ہوا یہ کہ ہم نے لڑکی کو ایجوکیٹ بھی کر دیا, ٹرین بھی کر دیا, امپاور بھی کر دیا. اب اس ایجوکیٹڈ, ٹرینڈ, امپاورڈ لڑکی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ ہمارے کسی لڑکے کو اب سمجھ نہیں آ رہا. میں سب کی بات نہیں کر رہی, میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ساتھ ایک اسٹرانگ اکنامیکل بیک گراؤنڈ مطلب خود کما رہی ہے, اور جب وہ شادی میں جاتی ہے تو اب اس کی شادی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ہے سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی. وہ کہتی ہے بھائی پیسہ میں لے آئی, اپنے ریسورسز میں نے کر دیے اب, اور دوسری بات یہ کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ واٹ آر یو برنگنگ ٹو دا ٹیبل, کہ تم کیا لے کے آ رہے ہو. اچھا, جب یہاں پہ بات آتی ہے تو اب جو ہمارا لڑکا ہے, پھر میں کہوں گی سب نہیں لیکن میجورٹی, اب وہ پریشان ہے, اس کو تو کچھ لانے کی عادت ہی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایک فائنینشلی ٹھیک ہے, ہمارے والدین, میرے والد صاحب نے ساری زندگی گھر چلایا, میری اماں ہاؤس وائف تھی, تو ان کے رولز بہت ڈیفائنڈ تھے. اب رولز تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہیں. اب اس کنفیوژن میں جو لڑکے کی جو تربیت ہے, اور اس میں بائی دا وے پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ماں کا ہاتھ زیادہ, نہیں, ماں اور باپ دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ بیٹا باپ کا بھی ہے, وہ کہاں پہ ہوتا ہے اس کی تربیت میں. تو وہ اس کو یہ بتانا بھول ہی جاتے ہیں کہ بیٹا ایک فری تھنکنگ والی امپاورڈ لڑکی کو تم نے کیسے ہینڈل کرنا. جنوری 2026 سے لے کے جون 2026 تک صرف لاہور میں 27,000 ڈیورس کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں, جن میں میجورٹی خلا کے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ بہت بات ہونی شروع ہو گئی, جی عورتیں جو ہیں ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں, لڑکیاں کمانا شروع ہو گئی ہیں, تو وہ بہت ہی وہ لڑکیوں نے سوال کرنا شروع کر دیا. اور اس کا پہلا سوال جو میں نے میجورٹی لڑکیوں سے بات کی, میں نے کہا کہ تمہاری شادی میں بنیادی مسئلہ کیا تھا. میں بہت زیادہ, آپ جب ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں, میں تو اتنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتی ہوں, بچیاں دے کم ٹو می, آئی ٹاک ٹو دیم. انہوں نے کہا کہ وہ ہماری عزت نہیں کرتا تھا, وہ ہمیں انتہائی ڈیگریڈنگ ریمارکس کے ساتھ جو ہے وہ بلاتا تھا, اور اس کا بیہیویئر جو تھا ہمارے ساتھ ایسا نہیں تھا. اچھا, اس میں فنانسز کی بہت کم نے بات کی. ڈومیسٹک, اس کو کھانا پکانے, روٹی بنانے, کیا کہتے ہیں, کھانا گرم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا, بچے پالنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا, وہ پورا گھر بھی سنبھال رہی تھی, نوکری بھی کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم دونوں مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ کہیں میرے سے کنیکٹ نہیں کرتا, کبھی میرا حال نہیں پوچھتا, کبھی میری تعریف نہیں کرتا, کبھی مجھے کوئی انکریجنگ ریمارک نہیں دیتا, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستانی مرد کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ ایک خاتون کی تعریف کیسے کرنی ہے. اور وہ خاتون اگر اس کی بیوی ہے تو پھر تو بھول ہی جائے وہ. مطلب دیکھیے, جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ گھر چلا رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سکسیزفل ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے یار. کبھی کبھی جو کہتے ہیں نا کہ پیٹ آن دا شولڈر, دے ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا, یہ اگر کوئی کر دے تو ارد گرد والے کہتے ہیں ہاں ہائے بڈھی دے تھلے لگا ہے. یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے, اس کو ہمیں بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کاشف صاحب نے شروع میں اپنی گفتگو میں کہا کہ معاشرے نے ہمارے اندر چیزیں انکلکیٹ کی ہوئی ہیں. بالکل انکلکیٹ کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ 30 سال کے بعد آپ کی زندگی کا ایک جو آپ فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کے کانشیس ڈیسیژن ہوتے ہیں. اس وقت خدا کا واسطہ یہ معاشرے کو, ماں باپ کو,
حالات کو بلیم کرنا بند کرتے ہیں. ہمارا میڈیا ہے اس نے اتنا زیادہ ہماری یوتھ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ حقیقت ہے, اور اس کے اندر جو آپ میجورٹی دیکھیں تو یہی. انتہائی معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ سے آپ بہت سینئر بھی ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس زیادہ بہتر ہے. میرے خیال سے اگر میڈیا کی جگہ ہم سوشل میڈیا کہہ دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں دونوں ہی کو ایڈ کروں گی, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ میڈیا کے اوپر اس وقت جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر رجحانات دکھائے جا رہے ہیں, آپ مجھے میڈیا پہ کوئی ایک ڈرامہ اٹھا کے دکھا دیجئے جہاں پر کہ جو بڑے اور بزرگ ہیں وہ سینسیبل ہیں, ڈیسنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بچوں کی سننے والے ہیں, چاہے وہ ماں باپ ہیں, چاہے وہ ساس سسر ہیں. وہ آپ دیکھیے ان کا بڑا ایک نیگیٹو جو ہے پورٹری کیا جاتا ہے, جبکہ آپ مجھے کوئی ایک ایسے ماں باپ بتا دیں جو انٹینشنلی آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے بیٹے اور بیٹی کے اوپر ظلم کرتے ہوں. تو وہ اچھا, اس کے بعد جو تیسری کمیونٹی ہے جس کو بہت مذاق اڑایا جاتا ہے, جس کو بہت برا ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ڈراموں میں, وہ ہے استاد. جو ایک کامک کریکٹر ہوگا, جس احمق کو کوئی عقل نہیں ہوگی, وہ استاد ہوگا. حالانکہ ہر پروڈکٹ جو ہے وہ ماں باپ اور استاد کی مدھون منت ہے. آج تک ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کیا ہم اپنے ماں باپ اور اساتذہ کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچے ہوئے؟ کون سا آپ کا ڈرامہ ہے جہاں پہ کہ بچہ استاد کے پاس واپس جا کے کہتا ہے کہ آج میں جو ہوں تمہاری وجہ سے ہوں؟ تو آپ جتنے پلیز دیکھیے, ساس سے بلکہ کہ بیہودہ بدتمیز خاتون کوئی نہیں ہے. سسر ایڈیٹ ہے. اینڈ پہ خطرناک بات ہوتی جا رہی ہے, میں نے گھر جانا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, اور اس میں آپ کو صرف آخری بات یہ کہوں کہ اس میں میڈیا اور سوشل میڈیا بہت کرٹیکل رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ رول اس وقت پلے نہیں ہو رہا.